بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ایک بحث جو ہے وہ بڑی منظر عام پر ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا الیکشنز جو ہیں ان کو 90 دن کے اندر ہونا چاہیے، اور پھر الیکشن کروانے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے، اور کیا جو مردم شماری کرائی گئی ہے نئے جو الیکشنز ہیں وہ اس مردم شماری کے نتیجے میں ہوں گے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ کیا موجودہ جو حلقہ بندیاں ہیں ان کے تحت الیکشنز ہو سکتے ہیں، اور کیا الیکشن کمیشن کو نئے انتخابات سے پہلے حلقہ بندیاں کروانا جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک بات جو ہے وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں سمجھ لینی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ حالیہ جو الیکشن کے جو قوانین ہیں، الیکشن ایکٹ 2017، اس میں جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں اس کے مطابق سیکشن 58 میں پہلے یہ اختیار الیکشن کمیشن کا مشروط تھا کہ وہ الیکشنز کا انعقاد یا الیکشن کی تاریخ دے سکتا ہے صدر کی مشاورت سے۔ آج کی تاریخ میں جو قانون اس وقت جو پریویل کر رہا ہے یا جو ایگزسٹ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشنز کروانے کا اختیار جو ہے وہ کلی طور پہ الیکشن کمیشن کو حاصل ہے۔ یہ بات تو اب کلیئر ہوگی۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ جو الیکشنز ابھی ہونے ہیں اس میں آئین میں دی گئی مدت کیا ہے کہ الیکشنز اسمبلی کی ڈیزولوشن کے بعد الیکشن جو ہیں ان کو آرٹیکل 224 کے تحت 90 دن میں کروانا جو ہے یہ ایک مینڈیٹری پروویژن ہے۔ اب جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ ان الیکشن سے پہلے حلقہ بندیاں اور سینسس جو ہوا ہے، مردم شماری جو ہوئی ہے، اس کے مطابق الیکشن کروانے کے لیے جو آج کل جس آرٹیکل کا جو تذکرہ ہوتا ہے وہ ہے آرٹیکل 51 سب کلاز 5۔ 51 یہ کہتا ہے کہ دیٹ دیر شیل بی 360 سیٹس فار ممبرز ان دی نیشنل اسمبلی انکلوڈنگ سیٹس ریزرو فار وومین اینڈ نان مسلمس، اور اس کا سب آرٹیکل 5 کہتا ہے that the seats in the National Assembly shall be allocated to each province and federal capital on the basis of population in accordance with the last preceding census officially published۔ اچھا، اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آئین کے یہ جو پروویژن ہے آرٹیکل 51 سب کلاز 5، اس کی جو اسپرٹ ہے وہ یہ ہے کہ صوبوں کو آبادی کے تناسب سے نمائندگی ملنی چاہیے، یعنی جو ان کی سیٹس ہیں ان کی ایلوکیشن ان کی آبادی کے حساب سے ہوگی۔ یہ بات اب سامنے آئی ہے کہ جو اب موجودہ سینسس ہوا ہے اس میں صوبوں کی جو سیٹس ہیں ان کی ایلوکیشن جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگی، ان کی تعداد جو ہے وہ وہی رہے گی جو اس سے پہلے ایگزسٹ کر رہی تھی۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ الیکشن ایکٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن سینسس کے بعد جو ڈی لیمیٹیشن کا پروسیس ہے وہ عمل میں لایا جائے گا، یعنی نئی حلقہ بندیاں کی جائیں گی اور پھر جو ہے وہ الیکشنز کروائے جائیں گے۔ اب یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آئین کی دفعات یعنی آئین کے آرٹیکلز اور قانون جو 2017 کا جو قانون ہے الیکشن ایکٹ، اور پھر یہ آرٹیکل 51، ان سب کو ہمیں ملا کر پڑھنا ہے۔ اور جو باٹم لائن ہے اور جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایکٹ جو بنایا جاتا ہے وہ آئین کے تابع ہوتا ہے، اور جب بھی کسی بھی پروویژن میں کانفلکٹ ہو تو آئین جو ہے وہ پریویل کرے گا۔ تو اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حلقہ بندیوں کا کروایا جانا ضروری ہے، یہ بات چونکہ ایکٹ میں ہے، لیکن آئین کی کمانڈ یہ ہے کہ الیکشن بہرحال 90 دن کے اندر ہونا ضروری ہے۔ یہ تو ایک اس کا پہلو ہے۔ اچھا، اب اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آرٹیکل 51(5) میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر سینسس ہوگا تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ الیکشنز جو ہیں وہ کروائے جائیں گی، یعنی سیٹس کی جو ہے فیڈرل کیپ آن دی بیسس آف پاپولیشن ان اکارڈنس ود دی لاسٹ پریسیڈنگ سینسس۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں
کہ اس پری ٹیکسٹ پہ کہ آرٹیکل 51 سب کلاز 1 میں جو ہے وہ سینسس کے بعد جو ہے وہ سیٹوں کی ایلوکیشن ضروری ہے، یہ اب میرے خیال سے کوئی اتنا زیادہ ریلیونٹ ہے اور نہ ہی اس کو مٹیریل کہا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آئین کی اس جو آرٹیکل ہے 51(5) اس کی آڑ میں آپ آرٹیکل 224 کو اگنور نہیں کر سکتے۔ بالفاظ دیگر یہ کہ آپ الیکشنز کو 90 دن سے آگے جو ہے اس پری ٹیکسٹ پہ نہیں لے کے جا سکتے کہ آرٹیکل 51(5) جو ہے اس کے اندر یہ کلاگ ہے، یا آپ اس تاریخ کو آگے اس پری ٹیکسٹ پر بھی نہیں لے کر جا سکتے کہ الیکشن ایکٹ کی کوئی پروویژن جو ہے وہ اس میں رکاوٹ ہے۔ تو جہاں تک آئین کی، قانون کی اور انٹرپریٹیشن یا آئین اور قانون کی تعبیر و تشریح اور ان سب جو آرٹیکلز ہیں ان کو ملا کر پڑھنے کا سوال ہے، تو یہ بات بڑی کلیئر ہو جاتی ہے کہ الیکشنز جو ہیں انہیں بہرحال جو ہے آئین اور قانون کے مطابق 90 دن کے اندر اندر جو ہے ان کا کرایا جانا ضروری ہے، اور یہ اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہے۔ اور الیکشن کمیشن کے علاوہ بھی یہ اصول ہے، یہ قانون کا اصول ہے کہ اگر کسی اتھارٹی کے پاس کوئی اختیار ہے تو اختیار کا ہونا جو ہے وہ ایک بات ہے، اور اس اختیار کا استعمال کیا جانا دوسری بات ہے۔ اور وہ بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی اتھارٹی اپنا اختیار استعمال کرے گی، یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان جب الیکشن کے انعقاد اور اس کی تاریخ مقرر کرنے کا اختیار اگر الیکشن کمیشن کے پاس ہے، تو بلا شک اور بلا شبہ یہ اختیار جو ہے یہ آئین اور قانون کے مطابق ہی ایکسرسائز کیا جانا ہے، اور یہ تو اس کا آئینی اور قانونی پہلو ہے۔ اور دوسری بات جو ہے تھوڑی سی اگر ہم اس کو اس چیز کے ساتھ بھی ملا کے اس کو انٹرپریٹ کریں کہ جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے اس وقت ہمارے ارد گرد، اس میں بھی جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے وہ بھی یہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ جن مسائل کا سامنا ہے ہماری ریاست کو، اور جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں، تو کیا یہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے کیا آئینی طور پہ یہ اس کا مینڈیٹ ہے، اور اگر ہے یا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ ان مسائل کو جو ہے وہ اوورکم کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک بات قابل بحث ہے، کیونکہ پاکستان کی جو تاریخ ہے جمہوریت کی وہ کوئی اتنی رخشندہ اور کوئی اتنی روشن نہیں ہے، اور بہت سے آرگومنٹس فار اینڈ اگینسٹ دیے جا سکتے ہیں۔ کچھ حلقوں کا خیال ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہیں، لیکن بہرحال ہمیں اب تک کا جو ہمارا ایکسپیرینس ہے ہماری سیاسی تاریخ کا، اس میں ایک چیز بڑی یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ آج جس حالت میں ہم آج کھڑے ہیں معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ اور بین الاقوامی طور پہ، تو اس کی جو بنیادی ایک وجہ ہے، اس ساری جو خرابی ہوئی ہے اور یہ جو ساری سچویشن کریٹ ہوئی ہے، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ رول آف لا نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں۔ یہ بات اب قابل بحث ہے کہ منتخب حکومتوں نے اس اصول کو کس حد تک فالو کیا، اور پھر ہماری سیاسی تاریخ میں جو واقعات ہوئے ہیں اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کس کے سر جاتی ہے، یہ بات جو ہے یہ اب تاریخ نے لکھنی کیا ہے اب تو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ اور اب بھی اگر ہم اس چیز کو سمجھ جائیں، سارے مقتدر حلقے اور سارے ادارے اور ساری شخصیات اور ساری سیاسی جماعتیں اور اس ملک کے جتنے بھی سیاسی رہنما ہیں جو سیاسی جماعتوں کو لیڈ کر رہے ہیں، دو چیزوں کا سمجھنا جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ایک نقطے کے اوپر جو ہے وہ سارے اس بات پر کنسنسس کر لیں کہ یہاں پر جو بھی کام ہوگا، اس ملک کی ریاستی امور چلائے جائیں گے وہ آئین
اور قانون کے مطابق چلائے جائیں گے۔ اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہ سارے ادارتی سطح پر بھی، سیاسی سطح پر بھی، انفرادی سطح پر بھی اور معاشرتی سطح پر بھی، لوور لیول کے اوپر بھی، عوام کے اندر بھی جو ہے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے مزید ہم پولرائزیشن کا، مزید تقسیم کا اور مزید محاذ آرائی کا، خواہ وہ محاذ آرائی اداروں کے درمیان ہے، شخصیات کے درمیان ہے، اور یا وہ سیاسی جماعتوں کے سربراہان کے درمیان ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو راستہ ہے جس پر ہم چل رہے ہیں، یہ اس کا جو اینڈ ہے یا جو اس کی منزل ہے وہ کوئی زیادہ درخشاں اور کوئی زیادہ تابناک نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس پر مجھے اور آپ کو ضرور جو ہے سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کے اندر بسنے والے عوام اور ہر شخص کو یہ بات ریئلائز کرنی چاہیے کہ اس ملک کی بقا اور سلامتی اسی میں ہے کہ ہم مل جل کر اور آپس میں مفاہمت کے ساتھ، ایک دوسرے کے لیے برداشت کے ساتھ جو ہے، اور ہر سطح پہ، ادارتی سطح پہ بھی اور انفرادی سطح پر بھی ہم ان مسائل کو حل کریں، کیونکہ یہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسائل ہیں ان کا حل جو ہے وہ کسی ایک فرد یا کسی ایک ادارے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جب تک ہم سب مل جل کر، کیونکہ یہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا، یہ گھر ہے ہمارا، یہ ملک جو ہے یہ ایک گھر کی طرح ہے، تو یہ چیز اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم، جو میری ذہن میں، جو میرے دماغ میں کوئی بات آتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے یہ درست ہے، تو مجھے اور آپ کو اس آواز کو ضرور جو ہے وہ بلند کرنا چاہیے، تاکہ ہم ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ریاستی سطح پر جو امور ہیں ان میں بہتری آئے۔ انہی الفاظ اور خیالات کے ساتھ، اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔